خوش آمدید آپ کو کہیں گے نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام رمضان 9 رمضان المبارک ہے، اور اب ہم جس موضوع کی طرف آج بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے عورت کا اسلامی معاشرے میں تعمیری کردار۔ اور خواتین کے حوالے سے ہمارے مذہب میں اللہ اس کے رسول نے عورت کے جو مقامات ہیں، جو اس کا کردار ہے، کافی زیادہ سیر حاصل اس کے اوپر بات چیت بھی کی گئی۔ یہی کچھ آج ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے، علماء کرام سے۔ میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، بہت شکریہ سر آپ تشریف لے کر آئے، اور آج اس موضوع کے اوپر امید کرتے ہیں کہ ہم جو وقت ہمارا اس میں کچھ سیر حاصل گفتگو ہو سکے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ اختر قریشی صاحب، بہت شکریہ سر آپ۔ اور دیکھنے والوں کو میں یہی کہوں گی کہ یہ ہمارا جو آج کا عنوان ہے یہ نہ صرف خواتین کے لیے، مطلب خواتین کے لیے تو یہ ہے ہی، لیکن یہ میرے خیال سے مردوں کے لیے بھی اتنا ہی ٹاپک ہے، ان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو میرے خیال سے کہ وہ بھی اپنا انٹرسٹ ضرور آج کے اس شو میں اپنا قائم رکھیے گا۔ مہمان کا تعارف کرواتی ہوں جو میری بائیں جانب موجود ہے مذہبی اسکالر ہما تقوی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ نے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے اور کلام کے لیے، نعت خوانی کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے مہمان عمران غوث صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ ضیاء صاحب، سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی بھی اپنا عنوان لے کر آتے ہیں تو ہم ہمیشہ ماضی میں جاتے ہیں، اور قرآن نے اور اللہ کے نبی نے جو ہمیں رستہ دکھایا ہم ہمیشہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب آج کے زمانے کی اگر عورت کا دیکھا جائے، جہاں پر وہ مختلف کام بھی کری، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہی ہے جو سمجھتا ہے کہ عورت کو تعلیم دینا صرف شادی تک کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد گھر گھرستی ہی اس کی اصل زندگی ہے۔ لیکن جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں خواتین کا جو کردار رہا ہے، انہوں نے ہر قسم کے معاملات میں حصہ بھی لیا۔ بی بی خدیجہ کا اگر ذکر کیا جائے، واقعہ کربلا میں خواتین کا کردار دیکھا جائے تو ہمیں ہمیشہ خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی دکھائی دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ خواتین کا کردار کسی مسلمان معاشرے میں یا کسی انسانی سوسائٹی کی تشکیل میں اور تعمیر میں یہ ایسا واضح ہے اور اتنا اہم اور ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی جو سب سے بہترین اس کی تعلیم اور اس کے بارے میں ہدایات اور مکمل رہنمائی اسلام نے فراہم کی ہے۔ بلا شبہ تاریخ اسلام سے پہلے آپ جتنے انسانی معاشروں کی تاریخ پہ نظر ڈال کے دیکھیں، وہاں تو عورت بیچاری کا جو وجود تھا اس کو باعث ننگو آر سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو زندگی کا حق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن ہم ان خواتین سے، ان بچیوں سے پوچھیں گے جن بیچاریوں کو ناحق ان کے معاشرے نے قتل کر دیا اپنے لیے آر سمجھتے ہوئے۔ تو یہ تو کل تک کی بات ہے کہ جو آج بڑے مہذب اور خواتین کے حقوق کے چیمپئن بنے پھرتے، یہ کل کی بات ہے، ایک صدی بھی نہیں گزری اس پہ۔ وہ کل تک اس پہ بحث کرتے رہیں کہ یہ عورت جو ہے یہ انسانی جنس میں بھی سے ہے یا نہیں ہے، ووٹ کا حق نہیں دیا اس کو آج تک۔ لیکن اس کے مقابلے میں اسلام نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ چاہے اچھا عمل اور اچھا کردار مرد پیش کرے اور چاہے خاتون پیش کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی نگاہ میں، یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ 1400 سال پہلے اس سارے کردار کو واضح جب کر دیا گیا ساری چیزوں کے اندر، تو آج جو زیادہ اس کے حقوق کے علم بردار جو بنتے ہیں وہ یہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم سے زیادہ ان کے حقوق کا علم بردار کوئی نہیں ہے۔ بالکل، یہ ان کی میں سمجھتا ہوں یہ دونس دادلی ہے اور دھوکہ دہی ہے اور آنکھوں میں جھول دھوکنے والی بات ہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں یہاں بھی کہوں گا کہ جو اسلام کے ترجمان تھے، جو اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کرنے والے تھے، کچھ ان سے بھی خطائیں سرزد ہوئی ہیں جس کی بنا پہ ان کو یہ موقع مل گیا ہے۔ وگرنہ اسلام کے اگر محاسن خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم واضح کریں تو میں حلفاً علی وجہ بصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آج بھی کوئی ایسا نظام زندگی موجود نہیں ہے کہ جس میں خواتین کی حیثیت اور اہمیت اتنی واضح کر کے پیش کی گئی ہو۔ دیکھیں، ایک عورت ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے، دادی اور نانی کی حیثیت سے کسی معاشرے کی کردار کی تشکیل میں جو کردار ادا کرتی تشکیل کے لیے، وہ اتنا میں سمجھتا ہوں اسلام نے واضح کیا ہے۔ ابھی آپ بات کر رہی تھے خود سیدہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، اسلام کی تاسیس میں اگر مؤسس اول ایک مرد ہے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں، تو ساتھ ان کے ساتھ فوراً بعد اگر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی اور ان کی دعوت پہ لبیک کہنے والی اور سارا مال و دولت اس پہ نچھاور کر دینے والی، شب ابی طالب میں 3 سال تک قربانیاں دینے والی اگر کوئی ہستی ہے
تو ایک خاتون ہے، ام المومنین ہیں، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، تو یقیناً اسلام کی آبیاری، اسلام کی تاسیس اور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں سب سے پہلا کردار جہاں نبی کریم علیہ السلام کا اپنا ذات مبارکہ کا ہے، وہاں ام المومنین آپ کی زوجہ محترمہ کا ہے، اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ابھی چھوٹی سی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ہم دیکھ رہے تھے آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف میں نماز ادا کر رہے، سجدے کی حالت میں عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے کہنے پر اوجری لا کر، ایک اونٹ کی اوجری کتنی وزنی ہوتی ہے، لا کر غلاظت سے بری میرے آقا کی پشت مبارک پہ رکھ دی، کسی کو جرت نہیں ہو رہی۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہم چاہ رہے تھے کہ آگے بڑھ کر ہم خود ہٹا دیں، لیکن ان کی بدتمیزی سے ہم ڈر رہے تھے، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ابھی ننھی منی عمر بھاگی ہوئی آئی، آ کر اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو ہٹایا اور ایک شیرنی کی طرح کھڑے ہو کر ابو جہل کو مخاطب کر کے، سرداران قریش کو مخاطب کر کے جھڑکا ڈانٹا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابا جان کے ساتھ تم یہ سلوک کرتے۔ کتنے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے تشریف لاتے گھر میں، ان کے زخموں کو دھوتی اور روتی، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بیٹی کی حیثیت سے، پھر حسنین کریمین کی ماں کی حیثیت سے، حیدر مرتضیٰ کی بیوی کی حیثیت سے جو انہوں نے کردار پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک دنیا کے اعلیٰ ترین انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو یقیناً آج بھی اسلام نے خواتین کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، جہاں جہاں مردوں کا ذکر ایمان ہے، اسلام ہے، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ نے جہاں جہاں مردوں کا ذکر کیا عورتوں کو پیچھے نہیں چھوڑا، ساتھ ساتھ عورتیں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثین۔ ہر لحاظ سے جہاں مرد کھڑے ہیں وہاں عورتیں کھڑی ہیں۔ یہاں تک اسلام میں کہا جاتا ہے کہ ورا کل عظیم امرأۃ، ہر کامیاب عظیم مرد کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے، چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، چاہے بہن کی شکل میں ہو، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، یقیناً کسی کامیاب مرد کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت، اس کا ذہن، اس کی تربیت، اس کی تعلیم کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسلام تو سب سے پہلی درسگاہ خاتون کو، ماں کو قرار دیتا ہے۔ ہمارے بزرگ اسلاف فرماتے تھے مرد پڑا تو فرد پڑا، خاتون پڑی تو خاندان پڑا۔ جب ایک خاتون پڑھتی ہے تو وہ سارا خاندان پڑھاتی ہے، وہ معلمہ ہوتی ہے۔ یہی تو وہ باتیں نا جس کے اوپر آپ نے بتایا کہ ہر چیز میں عورت مرد کو سب چیزیں بالکل ہمارے مذہب نے تو پہلے 1400 سال میں پورے برابر کچھ لے کر آگے۔ لوگ جو اس چیز کو جھٹلاتے ہیں پھر وہ اس طرح کی باتیں، میں چاہوں گی کہ ہم ان باتوں کو ہم سوالات وہ رکھیں گے، اس طرح خواتین کی گواہی سے متعلق جہاں پر بات آتی ہے کہ مرد ہمیشہ عورت سے برتر ہے، میں چاہوں گی کہ یہ سوال ہم رکھیں، لیکن پہلے ہما صاحبہ کو ذرا بالکل جو ذہن میں لیکن یہ جو شہادت کا سوال آپ نے کیا نا، یہ بڑا اہم ترین سوال ہے، یہ سوال ضرور آپ نے اٹھانا ہے اور انشاءاللہ اس کے میں تفصیلی جواب آپ سے عرض کروں گا۔ ابھی ہما بات کر رہے تھے خواتین مارچ کا، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایک وہ ہے کہ جناب خواتین کی مارچ وہ ہم نے کر دیا۔ اب علامہ صاحب کی اسی بات سے کے اوپر کہ جب تمام چیزیں متعین ہیں، پھر ہمارے اس معاشرے کے اندر ہم اگر آج کل دیکھتے ہیں چاہے وہ ایڈورٹیزمنٹس ہو یا کسی بھی چیز کے اندر ہو، تو خواتین کو بجائے ان کے اس کردار کے ایک اینٹیٹی کے طور پہ ہما پیش کیا جا رہا ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آغا صاحب نے اتنا ڈیٹیلڈ قرآن کا تذکرہ کیا ہے، اور جب آپ بات کرتے ہیں خاتون کی تو پروردگار عالم نے عورت کو جب خلق کیا، پورا قرآن اگر آپ دیکھیے تو پورے قرآن میں جہاں کسی نبی، برگزیدہ نبی کا تذکرہ ہے، وہاں اس کی ماں کا تذکرہ، وہاں اس کی پھوپھی کا تذکرہ پروردگار قرآن میں ضرور کر دیتا ہے۔ جہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ آتا ہے تو حضرت موسیٰ کے تذکرے سے پہلے ان کی ماں کا تذکرہ آتا ہے کہ ہم نے ان کی ماں کے دل پر وحی اتار دی، ماں کے دل کو موم کر دیا۔ اب نبی ہے، نبی ماں کی گود میں ہے، مگر پروردگار عالم پہلا میسج ماں کو دے رہا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے کہ اگر نبی کی پرورش ہونی ہے تو اس کے لیے ماں ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی تربیت جو ہے وہ ایک عام شخص کو نبی بنا دے۔
वो भी बरगजीदा नबी। और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अगर आप देखें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो जनाब इस्माइल और जनाब हाजरा को सहरा में छोड़कर आ गए थे ना, मगर जनाब हाजरा ने हज़रत इस्माइल की तन्हो तनहा, ये आप तारीख़ पढ़िए, उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरबियत हज़रत इस्माइल में कोई हाथ नहीं है। जनाब हाजरा ने जब तरबियत की, तरबियत कर कर इतने सालों के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिले और मिलते ही साथ में क्या कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं अपनी प्यारी चीज़ को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूं, तो चे जाए कि औलाद को खड़े हो जाना चाहिए था कि अब्बा हुजूर इतने अरसे के बाद आप मुझसे मिल रहे हैं और अब कहने कि मैं तुम्हारा गला काटूं। माँ ने तरबियत इस अंदाज से की कि हज़रत इस्माइल ने कहा कि आप कर गुजरिए, बेशक आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। पता चला कि जब तरबियत खातून करती है तो जब मर्द बड़ा होता है, बरगजीदा होता है, तो जैसे आगा साहब कहते हैं उसके पीछे किसी औरत का हाथ होता है। हाथ होने के लिए पहले मर्द का वो एतमाद होना चाहिए कि जो औरत मेरे साथ चल रही है, क्या मर्द ने उसको वो एतमाद दिया है? अगर मर्द उसको एतमाद देगा तो औरत आगे चलेगी, मर्द एतमाद नहीं देगा तो औरत वही जो आज से 1400 साल पहले औरत को एक जिन्स समझा जाता था। और आपको पता है कि जब माल गनीमत आता था तो जहाँ भैंसें बकरियाँ तकसीम होती थी तो वहाँ कोई शख्स उठ के कह देता था मुझे भैंस नहीं चाहिए, मुझे औरत दे दो, मुझे औरत नहीं चाहिए, मुझे 2 भैंसें दे दो। मतलब इक्वालिटी का ये था कि अजनास की तरह औरत को किया जाता था। मगर जब इस्लाम आया, जो अभी आप बात कर रही हैं कि जो औरत मार्च है और ये जो लोग आज अपने आप को अलंबरदार बना रहे हैं कि हम ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात करेंगे, तो बात तो ये है कि अल्लाह ने दीन इस्लाम को नाफिज ही इसलिए कर दिया ताकि इंसान को हकूक़ का पता चल जाए कि औरत का हक क्या है और मर्द का हक क्या है। और अगर आप इस्लाम को देखें, इस्लाम के किसी भी चैप्टर में इस्लाम ने औरत को घर में कैद नहीं किया। किसी भी चैप्टर में। मैं एक बात कहूँ यहाँ पे, अगर आपको याद हो, जब ईसाई रसूल अल्लाह से मनाजरा कर रहे थे कि जो हज़रत ईसा हैं वो अल्लाह के बेटे हैं और ये और वो है, रसूल अल्लाह मनाजरा करते रहे। फिर जब अल्लाह ताला ने आवाज़ दी कि अब इनको बुलाओ और इनसे कहो कि तुम अपने मर्दों को लाओ, हम अपने मर्दों को लाएं। बारे इलाहा, ये जो मनाजरा है, ये मुबाहला कहाँ होना था? मैदान में। तो अल्लाह ने आगे फ़ौरन कहा निसाउना व निसाउकुम, खाली मर्द नहीं आएंगे, जहाँ मर्द आएंगे वहाँ ख़वातीन भी आएंगी। बारे इलाहा, चौराहे में, मैदान में इतने मर्दों के सामने तू औरतों को बुला रहा है। तो अल्लाह ने वहीं पे एक असूल मुअय्यन कर दिया कि चाहे दीन का काम हो, चाहे सियासी काम हो, चाहे तबलीगी काम हो, हमने औरत को पीछे नहीं रखा है। अगर जहाद है, औरत जहाद में नहीं जा रही है तो वो ज़ख्मियों की मरहम पट्टी कर रही है। अगर वो घरों के अंदर मौजूद हैं, जो मुजाहिदीन गए हैं, जो घरों में औरतें बैठी वो उनके घर में खुराक प्रोवाइड कर रही हैं। और उसके बाद अगर सियासी मैदान में हैं तो औरत को हक दिया है कि तुम अपने हक को इस तरह इस्तेमाल करो कि अपने हक से बताओ कि हम रसूल अल्लाह के साथ हैं या नहीं है। तो किसी मैदान में भी परवरदिगार आलम ने पेश की है। और अल्लाह के रसूल भी अपने काम कैसे कर लिया करते थे। हमें मुख्तलिफ जो है वाकयात नजर आते हैं कि अपने कपड़ों पर आप पेवन लगा लिया करते थे, बकरियों को चरा लिया करते थे। तो ये जो मार्च की आपने बात की, मेरे ख्याल से बड़ा गलत पोर्ट्रे भी इसको किया गया हकूक़ नबी। असल में देखिए वही बात है कि हम इन तमाम चीज़ों को सिर्फ दिखाना बताना ही नहीं बल्कि इसमें सीखना और सिखाना भी है। हमारे पास तमाम चीज़ें मुतय्यन है, हुकूक मुतय्यन है। मैं समझता हूँ कि हमारा दीन इस्लाम जो मुकम्मल है उसमें हर किसी के हुकूक और ख़वातीन के जो हुकूक जिस तरीके से दिए हैं तो उसमें फिर किसी हक की बात मज़हब के अलावा किसी मज़हब ने ख़वातीन के इतने उस तरीके से हुकूक ही नहीं दिए। हम अगर कहते हैं जिस तरह से उमा बहन ने बात की है कि उसमें कहीं पे नहीं लिखा आप कैद करके रखें, कहीं पे सबसे पहली एंटरप्रेन्योर, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए तो हज़रत खदीजा सबसे पहली और सबसे कामयाब बिजनेस वुमेन। आज अगर आप बात इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब छोटा मोटा बिजनेस भी कोई नहीं, बहुत बड़ा ट्रेड जिसके अंदर कहते हैं कि दीन की जो खिदमत की, उनके माल ने जिस तरीके से खिदमत की, शाम में गालिबन शायद जाया करता था बहरहाल में, शाम में इन सारे इलाकों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माल तिजारत से तिजारत फरमाया करते थे। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके उस कारोबार में शामिल फरमा दिया। तो यकीनन क़यामत तक के लिए उनको उसवा हसना बनाना था, नमूना बनाना था। बिल्कुल, चले इस पर भी आएंगे। जरा हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं। क्या सुना रहे हैं उर्दू का कलाम है, हश्र में खुद को जो देखूंगा। जी, पेश कीजिएगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा
بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا عادتیں ناتے بہانا ہے میری بخشش کا عادتیں ناتے بہانا ہے میری بخشش کا میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا اس کا مقطع ہے اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء ویلکم بیک بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ہماری خصوصی نشریات پیغام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شاہ صاحب وہی سوال کے 3 حصے ہیں میں چاہوں گی کہ اگر آپ ان کا جواب دیں کہ جب بھی بات کی جاتی ہے خواتین کی گواہی کے حوالے سے تو حوالہ دیا جاتا ہے پھر وراثت کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے مردوں کے مساوی حقوق عورتوں کے ہیں کہ نہیں ہیں تو یہ 3 پہلو نکلیں گے تو میں چاہوں گی کہ وضاحت دیکھیں جہاں تک تعلق مرد اور عورت کے مساوی حقوق سے اس ابھی میں نے بات کی ہمارا بیان نے کی ہے کہ زندگی کے اعتبار سے تعلیم کے اصول کے اعتبار سے کھانے پینے کے اعتبار سے نیکی کرنے کے اعتبار سے بچوں کی تربیت کے معاملات کے اعتبار سب برابر ہیں کسی جگہ پہ اسلام نے اس کو پیچھے نہیں چھوڑا مشورہ لینے کے اعتبار سے جہاں تک تعلق ہے گواہی کا یہ بھی اسلام کے بارے میں وہ لوگ بات کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو صحیح طور پہ پڑھا ہی نہیں جانا ہی نہیں کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے اسلام میں بنیادی طور پر گواہی کے 4 نصاب ہیں 4 زندگی کے مختلف شعبہ جات ہیں جن میں انسان گواہی دیتا ہے ان میں صرف ایک شعبے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں ان کی گواہی برابر ہوتی ہے یہ میں بھی اس کی وضاحت آخر میں کرتا ہوں اس سے پہلے یہ ہے کہ ایک جگہ پر مرد اور عورت دونوں کی گواہی بالکل برابر ہوتی ہے اچھا ایک مرد اور ایک عورت کبھی نہیں سنا ہم نے یہ سورہ نور میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں اس کو آج ہی میں قرآن پر تلاوت کر رہا تھا یہیں سے میں پڑھ رہا سورہ نور آج ہی میں اس پہ غور کر رہا تھا سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی گواہی کو بالکل برابر بیان کیا کیسے کس جگہ پہ میں بتا سورہ نور میں وہ ایسے ہے کہ اگر ایک مرد ایک شوہر اپنی بیوی کو غلط حالت میں دیکھ لے تو وہ جائے عدالت میں اسلام کا جو قانون ہے اور جا کے وہ چونکہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے لیکن وہ مسئلہ بھی غیرت کا ہے اب وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا اس لیے اسلام نے اس کا راستہ یہ بتایا کہ عدالت میں جاؤ اور جا کر 5
اللہ کی حلف کی قسمیں اٹھا کر گواہی دو کہ میں نے اس کو برائی کرتے دیکھا. اب اگر اس کی وہ 5 قسمیں اٹھا کر گواہی دیں اور عورت خاموش ہو جائے تو عورت پر حد نافذ ہو جائے گی. صحیح. اور اب اسلام آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر عورت جو میں 5 قسمیں اٹھا کر گواہی دے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں بالکل پاک دامن ہوں، تو وہ جو حد نافذ ہو چکی تھی وہ ساکت ہو جائے گی. سپیریورٹی پھر خاتون کو مل جائے گی. اب اندازہ کریں کہ یہاں پر ذرا توجہ فرمائیں، مرد کی گواہی پر حد نافذ ہو رہی ہے اور برابر میں عورت کی گواہی پر حد ساکت ہو رہی ہے، تو دونوں گواہی برابر ہو گئی. بالکل برابر، دونوں برابر ہوگی. اب آگے بڑھتے ہیں. اب فیصلہ اب ایک اور نصاب ہے جہاں پر صرف عورت کی اسلام گواہی قبول کرتا ہے، مرد کی گواہی قبول نہیں کرتا. یہ پتہ ہے ان لوگوں کو جو اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں. زندگی کے بعض ایسے امور اور معاملات ہیں جس میں صرف عورت گواہ بن سکتی ہے، مرد گواہی نہیں بن سکتا. شاہ صاحب بتائیں ذرا یہ کون سی وہ پوچھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ولادت کا مسئلہ ہے، تو اس ولادت کے معاملے میں صرف دائیا اور جو خاتون ڈاکٹر ہوتی ہے اس کی گواہی اسلام قبول کرتا ہے، مرد کی وہاں پہ گواہی قبول نہیں ہوتی. اسی رضاعت دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، دودھ پلانے کے معاملے پہ کوئی عورت کہہ دے کہ یہ بچہ اور بچی تم ان کی شادی کر رہے ہو، میں نے تو ان دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، یہ تو رضائی بہن بھائی ہے. یہ حدیث پاک میں یہ واقعہ موجود ہے. اس صحابیہ کی گواہی پر رشتہ ہو رہا تھا، ختم کر دیا گیا. تو یہاں پہ مرد کی گواہی اسلام قبول نہیں کرتا، صرف عورت کی گواہی قبول کرتا ہے. یہ دوسرا نصاب ہو گیا. اب تیسرا نصاب ہے کہ جہاں پر صرف اسلام مرد کی گواہی قبول کرتا، عورت کی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں عورت کی عزت کا مسئلہ ہے، عورت کی کرامت کا مسئلہ ہے، عورت کی شرم و حیا اور عفت و عصمت کا مسئلہ ہے. وہ ہے کہ کسی عدالت میں کیس چل رہا ہو بدکاری کا، زنا کا، تو وہاں پر مرد صرف گواہ پیش ہوتا ہے، چونکہ اس کو جج نے پوچھنا ہوتا ہے. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو عورت سے نہیں پوچھے جا سکتے. عورت کی عزت، کرامت اور اس کی بزرگی اور اس کے احترام کے منافی ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ عورتیں اپنے گھر میں رہیں، ان کا حق نہیں ہے، یہ صرف مرد آ کر گواہی دیں، ان سے پوچھا جائے. تیسری بات، چوتھی بات صرف وہ ہے جو ہے کاروبار ہوتے ہیں ہمارے، چونکہ عمومی طور پر کاروبار مرد کرتے ہیں، خواتین نہیں کرتی. جو تجارتی کاروبار ہوتے ہیں، تجارتی ہمارے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ یہ مردوں کا کام ہے، مرد وہاں پہ گواہی دیں، کیونکہ وہاں اس کے لیے بعض اوقات انسان کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، کچہریوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، تھانے میں جانا پڑتا ہے. تو اس لیے عورت کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے. لیکن اگر مرد نہ ملے تو اسلام کہتا ہے نہیں، عورت کا بھی حق ہے. لیکن عورت چونکہ زیادہ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتی، تو اس لیے کہا کہ ایک اور عورت بھی ساتھ رکھ لو. اگر یہ بھول جائے تو اس کو یاد کرائے کہ نہیں معاملہ اس طرح تھا، اس طرح تھا. وہ اس کو گواہی کو یاد کروانے کے لیے اس کی معامل بنائے نکالا اس میں. اور ہم نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پراپیگنڈا کیا. یہ وہ چیزیں جو کہ جس کو لیبریٹ ہی نہیں کیا جائے، اس کو صحیح طور پہ پیش نہیں کرتے. اب تیسری بات آپ نے ایک اور کی تھی، ہاں وراثت کی بات. اب دیکھیں وراثت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن یہ بڑی ایک افسوسناک بات کہتے ہیں جی کہ مرد ایک ہوتا ہے اور عورت جو ہے نا اس کا آدھا حصہ ہوتا ہے. یہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، اس کے بھی کئی نصاب ہیں. ایک جگہ پہ ایسا ہے کہ مرد بیچارہ 1/6 لے رہا ہے وراثت کا، اور اس کے مقابلے میں جو عورت ہوتی ہے نا وہ 1/2 لے رہی ہے. کیسے؟ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس نے اپنا باپ بھی چھوڑا ہے اور ایک بیٹی بھی چھوڑی ہے. اب وہ دادا ہے اس بچی کا جو بچی وراثت پا رہی. اب اسلام میں کیا ہے، اس بچی کو 1/2 ملے گا، اور جو اس کا دادا وہ مرد ہے، وہ عورت تو نہیں ہے، دادا 1/6 لے گا. سمجھے ہی میری بات؟ بیٹی 1/2 لے رہی ہے، اور باپ جو میت فوت ہوئی ہے اس کا جو باپ ہے وہ مرد ہے، وہ بیچارہ 1/6 لے رہا ہے. معلوم ہوا کہ ہر جگہ پہ یہ نصاب نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ آدھا ہی لیتی ہے. نہیں، بہت سارے نصاب ایسے اسلام میں ہیں کہ جہاں پہ عورت مرد سے بھی زیادہ وراثت پاتی ہے. اور ابھی میں اس کے ایک معاملات کو کیوں نہیں شامل کرتے؟ آپ بالکل پہلے وضاحت کریں، پھر اس کے جانب ہم آئیں گے کہ کیوں ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ آج نہیں کرتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ایک تو اسلام پر ہجوم کرنے والے، اسلام پر حملہ کرنے والے، ان کے دلوں میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. وہ دل کے کوڑے اور دل کے اندھے ہیں، اور اسلام سے دشمنی اور عداوت اور تعصب کی بنا پر وہ اسلام کے بارے میں پراپیگنڈا کرتے ہیں. اور دوسری طرف افسوسناک یہ صورتحال ہے کہ اسلام کی ترجمانی کرنے والے، اسلام کا دفاع کرنے والے اور اسلام کو صحیح طور پہ پیش کرنے والے، ہم نے وہ لوگ لا کے بٹھائے ہوئے جن کے پاس خود بنیادی اسلام کے علم ہی نہیں ہے، اسلام کے علوم ہی نہیں پڑھے ہوئے، اسلام کے فنون نہیں پڑھے. ابھی آپ نے وراثت کی بات پوچھی، جہاں دیکھیں اسکالر جو بنے پھرتے ہیں ان میں کتنے لوگوں نے علم وراثت پڑھا. ان میں سے میرا خیال ہے
90% ऐसे लोग हैं जो इल्म वरासत ही नहीं पढ़ा। अलावा साहब, अब वो इसी- क्या तर्जमानी करेंगे, उनको क्या पता। अभी जो मैंने मिसाल दी है जी सर, कि लड़की जो एक बड़ा 2 पा रही है, दादा उसका एक बड़ा 6 पा रहा है, तो अब ये इनके पास हैं ये मिसालें, इनको पता ही नहीं इन चीजों का, वो तर्जमान बने हुए इस्लाम के। राव तो साहब, ये आपकी जो बात है ना, यकीन करिए कि हमारे इल्म में भी इजाफा इस चीज में हो रहा है। पहली देखिए, बार और जो सुनने को जो मिल रही देखने है। वाले यकीनन उसमें भी वो भी होगा, लेकिन मैं एक चीज बड़ी कॉमन है और मैं इस चीज को जरा हुमा साहबा की तरफ लेके जाता हूँ, जो विरासत की आपने बात की। मैं अमूमन ये देख रहा हूँ, और बड़ी नबी आपकी भी ऑब्जर्वेशन में होगा कि खवातीन की जब शादी, बेटियों की शादी की जाती है चीजें, तो उनको विरासत से महरूम कर दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारी शादी में जो खर्चा आया यही तुम्हारा हिस्सा था, सारी चीजें थी। क्या ये करना दुरुस्त है चीजों में अंदर? और विरासत तो दी ही नहीं जाती। अभी आगा साहब जब बयान कर रहे थे मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये हमारे मुआशरे का नासूर है। इसको आप नासूर कहेंगे कि जो आप एक तो जहेज़ वैसे ही मुमानियत है जहेज़ की, ठीक है। अब आप अपनी शान और शौकत अपने मुआशरे में अपना शिमला ऊंचा करने के लिए बच्चे की हाई फाई शादी कर दी, बेटी को जहेज़ भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, सब कुछ दे दिया, और उसके बाद देने के बाद कहा कि बस यही तुम्हारा हक है, अब बाप मर गया तो तुम्हारा विरासत में कोई हिस्सा नहीं है। जहन्नमी हो जाते हैं वो वालिद अगर उनका विरासत का हिस्सा उनकी बेटी को ना दिया जाए, क्योंकि महशर में वो बेटी सवाल करेगी अपने बाप से कि बाबा मेरी विरासत जो थी, मेरा हिस्सा जो था वो मुझे क्यों नहीं मिला। जहेज या शादी पे किया हुआ खर्चा या जो भी तोहफतन चीजें दी जाती हैं वो तोहफा है, वो ये जरा तोहफा वाजे कर दे, ये बहुत क्लियर है, क्योंकि मैं कई केसेस ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें वो कहते हैं जी शादी पे खर्चा किया कर हमने, दिया। बस यही है। तो लड़कों पे नहीं और खर्चा मकान किया। लड़कों की शादी पे खर्चा नहीं, होता, और मकान वलीमे में के बारे खर्चा में नहीं ये होता, होता है। बारात पे खर्चा नहीं होता। अगर साहब मकान के बारे में अक्सर मैंने देखा, किसी का छोटा मकान हो, मैं मेरे खुद ये अपनी आंखों का देखा हुआ वाकया कि 4 मरले का घर था, बाप मर गए, अब उसके बाद बेटी वो खुद थोड़ा सा गरीब सी थी, तो उसने कहा मुझे मेरे मकान में हिस्सा दे दीजिए इसमें, तो उन्होंने कहा तुम्हें हिस्सा देते भाई को घर से बाहर निकाल देंगे, तो भाई का हिस्सा भाई घर के अंदर रहेगा। तो ये जो हमारे मुआशरे में मतलब विरासत चाहे थोड़ी सी भी क्यों ना हो, उसका बराबर डिवीजन करना हक है। इस्लाम ने इसको वाजिब करार दिया कि विरासत को देना ही देना है। अगर बेटे हैं, बेटों को बेटे का हिस्सा, बेटियों को बेटियों का हिस्सा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप जिंदगी को देखें, हर चीज में उसवा कामिल रसूल हैं, हर चीज में उसवा कामिल है। तो ये सिर्फ जबान से कहने के लिए उसवा कामिल तो नहीं है। रसूल अल्लाह ने भी जब अपनी बेटी की शादी की तो क्या मलिकतुल अरब की बेटी की शादी और जो सरदारुल अंबिया जो थे उनकी बेटी की शादी कोई आम शादी नहीं थी। और मेरा तो अपना एक ईमान है, अगर फजाइली जुमला हो जाए कि अगर वो आसमान पे इशारा कर देते तो हुलाने बेहिश्त वहाँ से लिबास लेके नाजिल हो जाते। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना स्टेटस इस तरह जाहिर नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसवा बनाने के लिए अरब की सबसे कमतर खातून के लिहाज से उनका अक्द किया। यानी वो चीज़ जो एक गरीब से गरीब बाप भी अपनी बेटी को दे सकता था, रसूल अल्लाह ने वो तोहफतन हदियतन वो दी। और आजकल लोगों ने उसको पता कैसे कर दिया, रसूल अल्लाह ने चक्की दी, पहले तो चक्की होती थी, अब ग्राइंडर हो गया है, अब जूसर मशीन हो गई है। रसूल अल्लाह ने जो है वो एक बोरिया दिया था, अब तो मैट्रेस हो गए हैं, अब बेड हो गए। मतलब इस तरह ऑल्टरनेट कर करके चीज़ों को बदला। लेकिन आपने ये गौर नहीं किया कि रसूल अल्लाह ने मौलाए कायनात की ज़िरा को बिकवा कर कहा था कि या अली ये हिस्सा तुम्हारा है, इससे सहाबा कराम के लिए वलीमे का एहतमाम करना, और ये तुम मुझे दे दो, इससे मैं तुम्हारे घर का आधी बात तो होती है, आधी नहीं होती। आधी नहीं होती, मतलब हर यानी कि हम चीज को पसंद की बात निकाल लेते हैं जिससे हमें आसानी होती है। भाई यहूदियों वाली आदत हमारी है ना कि पसंदीदा चीजें ले ली और मुश्किल चीजें छोड़ दी। ये और हमें- फिर जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, विरासत और जहेज दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। और अगर आप शादी को सादगी से कर कर बेटी को चंद चीजें देकर रुखसत कर देंगे तो परवरदिगार नहीं पूछेगा कि बेटी को एसी नहीं दिया, बेटी को तुमने कार नहीं दी। लेकिन अगर विरासत में बाप के हिस्से में से बेटी को हिस्सा नहीं देंगे तो महशर के सजे हुए मैदान में अल्लाह ताला अल्लाह गरिबान पकड़ेगा और कहेगा कि तुमने बेटी को हिस्सा क्यों नहीं अच्छा, दिया। बहुत इतनी सख्त, खूबसूरती बहुत सख्त से हमारे जो दोनों उलमा हैं, मतलब शाह साहब, हुमा साहिबा ने जो आज बातें बताई हैं, मेरे ख्याल से ये प्रोड्यूसर साहब ये क्लिप आप निकलवा के तो इसको लाजमी मैं कहूंगी कि इसको सोशल मीडिया हाँ जी, पर बिल्कुल, डालें, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये लोगों तक बात पहुंचाना बहुत ही जरूरी होगा। एक इसमें और मैं जुमला ऐड कर दूं, दियत के हवाले से भी इस्लाम खिलाफ बड़ा प्राप्यगंडा किया जाता है कि मर्द की दियत से आधी दियत होती है औरत की। मसलन मर्द कत्ल हो गया कत्ल हो गया जी। और उसकी दियत पे रजामंदी होगी दोनों पार्टियों की, तो उसकी दियत, और अगर औरत कत्ल हो जाए तो उसकी दियत आधी होती है मर्द से। इस पे प्राप्यगंडा किया जाता है, लेकिन इसकी लॉजिक, इसकी हिकमत पे कभी गौर नहीं किया। अब आप मुझे ये बताएं, मर्द जब कत्ल होता है, औरत कत्ल हुई तो उसकी दियत किसने वसूल करनी है? उसके शौहर ने। और जब मर्द कत्ल हो रहा है शौहर, तो दियत कौन वसूल कर रहा है? जौजा। उसकी बीवी। अब जरा अंदाजा लगाएं कि जब बीवी कत्ल हुई
اور اس کی آدھی دیت، آدھے پیسے شوہر کو ملے، اور اگر اگر مرد قتل ہوا تو اس کے پورے پیسے اس کی بیوی زندہ کو ملے، تو زیادہ پیسے کس کو مل رہے ہیں؟ بیوی خاتون کو، خاتون کو مل رہے ہیں، مرد کو مل رہے ہیں؟ خاتون کو۔ اسلام چونکہ ایک فطری مذہب ہے، چونکہ مرد جو ہے وہ کمائی کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے یہ راستہ نکالا گیا کہ اس کی بیوی کی آدھی دیت بھی اس کو مل جائے تو گزارا ہو جائے گا۔ علامہ صاحب، لیکن عورت اگر خامد قتل ہو گیا ہے تو اس کو پیسوں کی زیادہ آپ ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں گے خلا کا بھی جو سلسلہ ہے، خواتین کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی چوائس کے مطابق، اور یہ کسی اور مذہب میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اب لفظ خلا کی بجائے نا ان کا اسلام کی تعلیمات سے جو لوگ آ رہی ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں سر اس کو اگر آگے آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قریشی صاحب کا ذرا کلام ہے ورنہ وقت نکل جائے گا، کلام بھی سن لیتے ہیں، اگلے بریک پہ جب آئیں گے تو تب یہ گفتگو آ بڑھے۔ قریشی صاحب ایسا طالب کوئی نہیں ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے، جیسا حق تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا، جی کوئی نہیں محبوب بھی ایسا، جیسا کملی والا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا، سارتا کا تاج سجا ہے، دوش پہ کمبل کالا ہے، سارتا کا تاج سجا ہے، دوش پہ کمبل کالا ہے، آنکھوں میں مازاگ کا کجلا، آنکھوں میں مازاگ کا کجلا، آپ خدا نے ڈالا ہے، آنکھوں میں مازاگ کا کجلا، آپ خدا نے ڈالا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، یہ بھی منظر آنکھوں سے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، یہ بھی منظر آنکھوں سے، کہ ستر پینے والے ہیں، جی ستر پینے والے ہیں، اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، ستر پینے والے ہیں، اور دودھ کا ایک پیالہ